السلام علیکم۔ 15-16 برس کی دبلی پتلی لڑکی، مانگ میں افشاں چمکتی ہوئی، میٹھا میٹھا میک اپ، ہاتھ اور بازو مہندی کے خوبصورت نقش و نگار سے سجے ہوئے، رنگت سفید جیسے جسم میں ایک قطرہ خون نہ ہو، ایک عورت دائیں طرف دوسری بائیں طرف سے تھامے ہوئے، سفید و سیاہ 4 خانے والا کھیس اوڑھے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لیبر روم میں داخل ہوئی۔ اذان سنتے ہوئے ہسپتال کے احاطے میں بنی مسجد کے میناروں نے آہ بھری۔ دن کا اجالا قبر کے اندھیرے میں کیسے بدلتا ہے، ان سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ نرس نے عورت کے ہاتھ سے پرچی لی۔ کب سے بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ رات 12 بجے سے۔ لٹاؤ ادھر، بلاتی ہوں ڈاکٹر جی کو۔ سسٹر ذرا جلدی۔ اچھا، یہاں پہنچ کر سب کو جلدی یاد آ جاتی ہے۔ مریض کا بیڑا غرق کر کے لاتے ہیں اور پھر جلدی کرو۔ نرس بڑبڑاتی ہوئی جاتی ہے۔ آج تو ساری رات جاگتے گزر گئی، ایمرجنسی پہ ایمرجنسی، شکر ہے دن چڑھنے والا ہے۔ ڈیوٹی ختم ہو تو گھر جاؤں، کمر سیدھی کروں، تختہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر جی، ایک اور ایمرجنسی آ گئی، آ کر دیکھ لیں، دلہن لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ کیا سوچ کر اس عمر میں بیاہ کر دیتے ہیں۔ سسٹر لٹائیں معائنے والے کمرے میں۔ بلڈ پریشر لیں، میں آ رہی ہوں۔ ہاں بی بی، کیا ہوا؟ وہ جی خون پڑ رہا ہے بہت۔ پہلی عورت کا جواب۔ کیا ماہواری آئی ہے؟ نہیں جی، ماہواری نہیں۔ تو پھر کیا؟ وہ جی رات کو۔ کیا ہوا رات کو؟ وہ جی شادی ہوئی تھی نا کل، تو رات کو سہاگ رات تھی اس کی۔ بس جی ایسا خون چھوٹا کہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے اپنے شہر کے ہسپتال لے کر گئے، وہاں کی ڈاکٹر کہنے لگی کہ مسئلہ کچھ زیادہ ہے تو بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ دوسری عورت بولی، اوفو، کیا کیا آپ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ؟ ننھی سی دلہن کی آنکھیں بند تھیں۔ کھیس ہٹا کر شلوار اتروائی گئی جس پہ خون کے بڑے بڑے دبے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگوں کے درمیان روئی کا پورا بنڈل موجود تھا جو لہو میں بھیگ کر سرخ ہو چکا تھا۔ ویجائنا میں ٹھونسی گئی زخموں والی پٹی سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ جو ہی ڈاکٹر نے پٹی نکالی، خون کا جیسے فوارہ ابل پڑا ہو۔ ڈاکٹر چیخ اٹھی، خون کی 4 بوتلوں کا بندوبست کرو، بے ہوشی والے ڈاکٹر کو بلاؤ، سینئر ڈاکٹر کو کال کرو، لیبارٹری فون کرو، خون آنے تک دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگاؤ، جلدی جلدی، حالت خراب ہے۔ وہ جی ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے نا، دوپہر کا ولیمہ ہے جی، ہمارا سفر بھی 2 گھنٹے کا ہے یہاں سے۔ ساتھ آئی دونوں عورتوں میں سے ایک گھبرا کر بولی، بی بی خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو، ولیمہ بھاڑ میں جائے تمہارا ولیمہ، دعا کرو یہ معصوم بچ جائے۔ سسٹر جلدی کریں، فوراً آپریشن تھیٹر کو بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بے ہوشی کا ڈاکٹر آ چکا تھا اور لڑکی کی حالت دیکھ کر فکر مند تھا۔ میڈم نبض میں زور نہیں، لگتا ہے رک رک کر چل رہی ہے، آپ 6-8 بوتلوں کو بندوبست تو کروائیں۔ ڈاکٹر امجد، آپ کو پتہ ہی ہے لوگ خون دینے کے نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہسپتال والے خون کہاں سے لائیں، نلکے میں تو آتا نہیں کہ جتنی چاہو بوتلیں بھر لو۔ جی یہ تو ہے، نہ جانے لوگ کب سمجھیں گے۔ آپریشن تھیٹر کی میز پہ بے ہوش مریضہ کے ساتھ 3 ڈاکٹر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے، مگر نہ خون رکتا تھا، نہ ویجائنا میں آئے زخم کا اوپر والا سرا دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر مہوش، جس طرح خون خارج ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑی رگ پھٹ گئی ہے۔ میم شہرگ، ایک جونیئر ڈاکٹر بولی۔ شہرگ اور ویجائنا میں؟ بچے اب اس وقت یہ مذاق نہ کرو، سینئر ڈاکٹر جھنجھلا کر بولی۔ جہاں سے ٹانکا بھرتی ہوں وہیں سے گوشت پھٹ جاتا ہے، اتنی بری حالت ہے۔ میم جگہ بھی تو اتنی تنگ ہے اور زخم اندر تک، ہاں پتہ نہیں کس جنگلی سے پارا پڑا اس بیچاری کو۔ اچھا بھئی زخم کا اوپر والا حصہ نہیں پکڑا جا رہا، وہیں سے خون خارج ہو رہا ہے، چلو پروفیسر صاحبہ کو کال کرو کہ فوراً پہنچیں۔ ڈاکٹر مہوش، 4 بوتلیں خون کی پمپ کر چکا ہوں، پلیز اور خون کا بندوبست کروائیں۔ خون لگانے والا ڈاکٹر پریشان آواز میں بولا۔ جاؤ بھائی خون کے لیے پرچی بنا کر دو۔
آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی پرچی دیتے ہوئے کہا، 4 مزید بوتلیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی کر دیں، ہمارے ولیمے کی دیگیں چڑھ چکی ہیں، گھر پہنچنے میں بھی 2 گھنٹے لگیں گے، پھر کچھ تیاری شیاری، دلہن کے بغیر تو ولیمہ نہیں ہو سکتا نا۔ اف، تم لوگ تو بہت ہی بے حس لوگ ہو بھئی، لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم لوگوں کو دیگیں یاد آ رہی ہیں، ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ جی ڈاکٹر مہوش، پروفیسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وجائنا میں پٹی دبا دبا کر رکھ دیں، وہ آ رہی ہیں۔ وہ تو میں رکھ چکی ہوں پہلے سے، 20 منٹ بعد۔ بچے پتہ کرو پروفیسر صاحبہ کہاں ہیں ابھی، بتاؤ کہ نازک حالت ہے، جتنا خون دے رہے ہیں وہ خارج ہو رہا ہے۔ میڈم کال کیا ہے، وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں، 10 منٹ اور لگیں گے۔ اوفو، میڈم بلڈ بینک نے 4 بوتل خون اپنے پاس سے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے دی ہیں اور 2 میڈیکل سٹوڈنٹس نے۔ رشتہ دار سنتے ہی نہیں، جب بھی خون کا انتظام کرنے کو کہیں۔ بھئی سسرال والوں کو کیا ہمدردی ہوگی اس سے، کچھ گھنٹوں پہلے کی دلہن۔ شوہر کہاں ہے اس کا، اسے بلاؤ، ذرا اس سے بات کروں۔ 25-26 برس کا مرد سامنے آتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسلم جی۔ اسلم یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ، ہاں بتاؤ۔ وہ جی وظیفہ زوجیت ادا کیا تھا۔ اور یہ بلیڈنگ؟ وہ تو جی سنا ہے لڑکی باکرا ہو تو ہوتی ہی ہے پہلی رات۔ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ جی بہت روکا، چیخی چلائی، مگر مجھے سب دوستوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں چیختی ہی ہیں، سو تم مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی؟ وہ جی ولیمہ تو جائز کرنا تھا نا، اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی، بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادریوں میں دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ اف خدایا، ڈاکٹر نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں، یہ جھوٹی مردانگی۔ وہ جی ایک اور بات بھی تھی۔ وہ رک کر بولا، وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی کس کو؟ جی دوستوں نے کھلائی تھی مجھے۔ کیوں؟ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا نام تھا گولی کا؟ وہ جی کچھ ویا کچھ اس طرح کا۔ تم نے اس کی چیخ و پکار کیوں نہیں سنی؟ جی وہ میں اپنے بس میں نہیں تھا۔ اچھا جاؤ خون کا بندوبست کرو، خود دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحبہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک تو سڑک پر گاڑیوں کا رش، پھر کوئی جگہ بھی نہیں دیتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کوئی مریض مشکل میں ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے وجائنا کے راستے کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پہ ٹانکے لگائی جا سکیں، لیکن زخم بہت گہرائی میں تھا، نہ ہاتھ پہنچتا تھا نہ اوزار، اور خون تھا کہ بہتا چلا جاتا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں، پروفیسر نے اعلان کیا، رشتہ داروں کو بتا دو۔ جو ہی خبر باہر پہنچی، کھلبلی مچ گئی۔ نہیں جی نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں ہم اور دلہا دلہن کے بغیر۔ لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کے راستے ٹانکے نہ لگائے تو مر جائے گی، سوچ لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا، توہا کروہا حامی بھری گئی، پیٹ کھلا اور بچے دانی کے ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ وہاں تک وجائنا کے راستے پہنچنا بہت مشکل تھا، وجائنا کٹی پھٹی حالت میں تھی۔ پروفیسر صاحبہ نے ٹانکے لگائے، آپریشن ختم ہونے تک 12-14 بوتل خون لگ چکا تھا، لیکن مریضہ کی حالت نازک تھی۔ میڈم مریضہ کا خون جمنا بند ہو گیا ہے، جہاں بھی سوئی لگاتا ہوں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اوہ یہ تو اور برا ہوا، جی لگتا ہے DIC شروع ہو گئی، خدایا کیسے بچے گی یہ۔ اچھا بلڈ بینک سے رابطہ کریں اور درخواست کریں کہ سفید خون کا بندوبست کریں جلد از جلد۔ DIC میں خون ایک سوئی بھی چبھنے سے بہتا چلا جاتا ہے۔ جی کال کیا ہے بلڈ بینک، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں میں سے کوئی دے ہی نہیں رہا، انہیں ولیمے کی فکر پڑی ہے۔ آہ کاش ماں باپ چھوٹی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے کچھ تو سوچ لیا کریں۔ کچھ گھنٹوں بعد
سفید چادر میں ڈھکی لڑکی کو مردہ خانے کی ایمبولینس میں رکھتے ہوئے آیا نے سوچا۔ کوہنیوں تک مہندی والے ہاتھ اطراف میں بے جان پڑے تھے، مانگ میں افشاں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔